ان کو پتا ہے کہ ہم بھی اسی وادی کشمیر کے رہنے والے ہیں, ہم بھی اسی آس پاس کے رہنے والے ہیں. اگر یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ صرف عام پبلک کی نہیں ہوتی ہے, وہ اس ایڈمنسٹریشن افسر کی بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بھی رہن سہن اٹھنا بیٹھنا اسی عام پبلک کے بیچ میں ہے. اور باقی میں اپنی طرف سے اور اپیل کر رہا ہوں. تھینک یو. جاوید اقبال, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایز اے JNK پریزیڈنٹ, گریوینس سیل آپ سے مخاطب ہوں. اور آج کی جو ہم نے یہ پریس بریفنگ رکھی تھی اور اس میں ہمیں اسپیشلی انوائٹ کیا تھا میڈم تحصیلدار جو ہماری بڈگام کی ہے, نصرت جی کو, کیونکہ انہوں نے اپنے کاموں سے, اپنے ہارڈشپ سے لوگوں کے دلوں میں راج کیا ہے, اور امید ہے کہ آگے بھی وہ جنرل پبلک کا خیال رکھ کے ان کے دلوں میں بسنے کی کوشش کریں گے. اور یہ میسیج تمام اس ایڈمنسٹریشن افسروں تک میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں, جس طرح میڈم نے اپنے آپ کو پیش رکھا ہے, چاہے وہ پینڈیمک ہو, چاہے وہ گھریلو مسائل ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کسی بھی اپنے آس پاس پڑوس بھائیوں کا مسئلہ ہو. انہوں نے اپنے پرسنل انٹرونشن کے ساتھ ان مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. اور ہم چاہیں گے جو بھی یہاں پر اس وقت ایڈمنسٹریشن کشمیر, جموں کشمیر سے میں کوشش کروں گا کہ جموں کشمیر سے مخاطب ہو, کہ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل سیاسی ہلچل یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی کام ہوتا ہے اور ہوگا بھی, وہ ایک ایڈمنسٹریشن افسر ہی کر سکتا ہے. اگر کوئی داد پرسی اس جنرل پبلک کی کر سکتا ہے تو وہ ایک ایڈمنسٹریشن افسر ہی کر سکتا ہے. میں چاہوں گا جس طرح میڈم نصرت نے پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو پیش رکھا ہے, تو تمام ایڈمنسٹریشن آگے آ کے اس کشمیری قوم کی, مصیبت زدہ قوم میں کہہ سکتا ہوں, کہ ان کے مسائلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں کی جنہوں نے شانہ بجانا میرے ساتھ کام کیا, چاہے وہ میرا جپسی کا ڈرائیور یا میرا PS ہو یا میرا چپراسی یا میرا کوئی بھی سٹاف ممبر, جنہوں نے خاص طور پہ پچھلے سال جب یہ پینڈیمک آ گیا کورونا کا, تو یہ ایک بہت بڑی چیلنج تھی ہر ایک کے لیے. تو ایک ایسا ٹاسک دیا گیا کہ جس میں نے کئی انٹرنیشنل فلائٹس ریسیو کی, جس میں پازیٹیو پیشنٹس بھی آئے تھے, اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس ٹائم کچھ بھی کوئی بھی اسٹریم لائن انیشل سٹیج میں, جیسے آج کل ہے سارا اسٹریم لائن ہو گیا ہے اس چیز کو فیس کرنے کے لیے. اس ٹائم کافی ایک نئی چیز تھی اور ایک چیلنج تھا, اور کافی محنت کرنا پڑا. تو اس میں ہر ایک ٹاپ ٹو باٹم لیول تک جتنے بھی ہمارے ملازم تھے یا ہمارے جو DC صاحب تھے اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی, سب نے شانہ بشانہ کام کیا. تو میں شکر گزار ہوں پہلے اپنی فیملی کی, کہ جس میں میرے بچوں نے, میرے ہسبینڈ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں دیر تک اس جو ٹاسک دیے جا رہے تھے اس میں ایک سپورٹ کیا, کیونکہ فیملی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بھی شکر گزار ہوں کہ میری چھوٹی سی ایفرٹ سے اگر کسی کو کسی بھی قسم کا آرام پہنچا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ میری اس جو جستجو تھی اس میں مجھے کوئی آج جو مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, تو ریئلی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں. میری خوشی بھی ہے اور اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ بہت سارے جو تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی اس کووڈ کے دوران, ہم ان کو بچا نہیں پائے. ڈاکٹرز کے ساتھ میڈیکل یہ سسٹرز تھی, پیرامیڈیکل اسٹاف تھا, ان کے ساتھ بھی ان کا بھی بہت ایک رول رہا ہے, اور اسپیشلی پولیس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو مل کر جو, کیونکہ فرسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹرس ان کا وہ تو پروفیشنلی ہیں ہی اس چیز کے لیے, لیکن جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق تھا ریویو سے جانا اور پھر ایسی جیسے کام اسائن کر کے اور پھر بخوبی
ہم 100% تو نہیں کہیں گے لیکن اپ ٹو دا سم ایکسٹینٹ ہم نے بہت محنت کی اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ جو کام ہے آج سراہا گیا ہے. آخر میں کیا میسج آپ نے ورچوئل میٹنگ بلائی تھی ویکسین ڈرائیو کے لیے تو اس میں کتنا رسپانس ملا پبلک کا؟ ہاں اس میں جو ورچوئل میٹنگ ہم نے کال کی تھی خاص طور میں نے نمبردار چوکیدار پٹواری صاحبان آن لائن لے لیے تھے, ہمارے نائب تحصیلدار صاحبان سب اپنے اپنے علاقوں میں, ایون ہمارا جو پٹواری جو لاسٹ گاؤں ہمارے جو بارڈرز ٹچ کرتے ہیں تحصیل کے, وہاں سے ہم نے ورچوئل میٹنگ لے کے ان سے آشا ورکر سے بھی, تو اس کا جو رسپانس رہا ہے تھرو پبلک وہ بہت زیادہ اچھا رہا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آج پہلی بار ہمیں روبرو بات کرنے کے لیے موقع ملا, اور اس قسم کی جو پہل ہے یہ ہونی چاہیے ہر ایک جگہ, کیونکہ ہر ایک جگہ ایک آفیسر پہنچ نہیں پائے گا. تو ورچوئل میٹنگ لینے سے ایک چیز ہو جاتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ سچویشن پتہ چلتی ہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ہم فیلڈ میں ہیں لیکن فیلڈ میں نہیں ہوتے تھے, تو آج وہ بہانہ یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے, کیونکہ آج اتنا سائنس ٹیکنالوجی اتنی اس پہ ہے کہ آپ 10 منٹ میں نہیں 10 سیکنڈس میں پتہ کر سکتے ہیں کہ ورچوئل میٹنگ سے کہ بندہ سچ مچ فیلڈ میں ہے یا نہیں ہے. تو اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہے آپ کو, آپ تو اتنی کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملازم جو ہے وہ آن ڈیوٹی ہے, اور وہاں پہ ٹھیک ہے 100% کام سب کے نہیں نکل سکتے ہیں, کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں تک ایک اس چیز کا ہے کہ آپ صحیح کام کریں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اگر آپ کو اس کام کے لیے بہت کچھ سننا بھی پڑے, لیکن وقت آتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی یا کسی کے بارے میں کچھ کہا, تو وقت آ جاتا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور سچائی ہوتی ہے. دروازہ نہیں کھولے گا تو شاید ہم بھی یہاں آفس میں دیر تک نہیں بیٹھ پائیں گے. تو اس جو آج کا ایوارڈ ہے یہ میں شیئر کر رہی ہوں اپنی ساری پوری فیملی, اپنی ساری یہ جو تحصیل آفس ہے ان کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی.